ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہر مومن پر دن میں 10 دفعہ مانگنا واجب ہے. توجہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں. ہر مومن پر دن میں 10 دفعہ اس دعا کا مانگنا واجب ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے میرے اللہ، ترجمہ اپنا اپنا ہے. کسی نے کہا کہ ہمیں وہ رستہ دکھا، کسی نے کہا ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ. جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے قائم رہنے کی بنا لی. توجہ ہے، ذرا شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ. جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ قائم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی دیکھنا ہے وہ اس رستے پہ آ جانے کی دعا مانگ رہے ہیں. اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی نصیب ہے. کوئی دیکھنے کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی قائم رہنے کی دعا مانگ رہا ہے. لیکن کیا؟ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. غیر اور یہاں پہ یہ بھی خیال میں رہے کہ ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ وہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان کا جن پہ تو غضبناک ہوا ہے. نہیں، ترجمہ یہ بنے گا ان کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ گروہ وہ ہے جس پہ نہ تو کبھی غضبناک ہوا ہے نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں. اللہ اکبر، سلام علیکم. یا یہ ایک ہی گروہ کی تینوں نشانیاں ہیں. یا یہ ایک ہی گروہ کی تینوں نشانیاں ہیں. انعام بھی انہی پہ ہے، اللہ غضبناک بھی کبھی ان سے نہیں ہوا، اور نہ وہ کبھی گمراہ ہونے والوں میں شامل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا، میرا سوال اپنے محترم دوستوں سے یہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ جو عمومی تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ انعمت علیہم محمد والے محمد ہیں. عمومی تصور تو یہی ہے. کبھی وقت ہوا تو خصوصی تصور پہ گفتگو کر لوں گا، لیکن عمومی تصور یہی ہے کہ انعمت علیہم وہ ہیں کہ جو محمد والے محمد ہیں، جن پہ اللہ کے انعام ہیں، جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم تو دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں محمد والے محمد کے رستے پہ قائم رکھ. یہی نماز محمد والے محمد خود بھی تو پڑھتے ہیں. توجہ دانے محترم. یہی نماز وہ ہستیاں خود بھی پڑھتی رہی ہیں، پڑھاتی رہی ہیں. ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے یہی نماز پڑھتے رہے ہیں. ہم آج تک اسی سنت پہ قائم رہ کے ہم بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم تو دعا مانگتے تھے ان کے رستے کی، وہ کس کے رستے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ توجہ سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم تو دعا نعرہ یا تو نہ لگائیے. یا علی جو ہے یہ ذرا کھل کے کہنے کی عادت ڈال لیجیے. جی اصال ثواب کی. یہ اصال ثواب کی مجلس ہے. اصال ثواب کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، قبر سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کے جنت تک دروازے ہیں، اور ہر دروازے پہ تالا ہے، اور ہر تالے کی ایک ہی چابی ہے جس کا نام یا علی ہے. سلامت ہے. اس نام کو زبان پہ جاری کرنا سیکھ لیجیے تاکہ وہاں پہ آسانیاں ہو جائیں، وہ منزلیں آسان ہو جائیں. ہاں پتہ بات کسی اور جانب پھیل جائے گی. جب قبر میں بھی لٹا دیا جائے گا نا، اور وہ سوال کرنے والے آ جائیں گے، وہ سوال کرنے والا تم سے پوچھ رہا ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور سرہانے ایک کرسی لگی ہوئی ہوگی. تم نے اسی کو دیکھ کے کہنا ہوگا یا علی. اللہ اکبر. اور پھر علی فرشتوں سے کہے گا اس کا وہی رب ہے جو میرا رب ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، جب رسول کا پوچھا جائے گا تو یا، اور جب رسول کا پوچھا جائے گا تو رسول کے بارے میں بھی علی ہی بتائیں گے اس کا وہی رسول ہے جو میرا رسول ہے، جو میرا مولا ہے. اور جب امام کا پوچھا جائے گا تو آپ تو عادتاً کہہ رہے ہوں گے یا علی. توجہ نہیں فرمائی، میں نے کچھ عرض کر دیا دوستوں کے سامنے. وہی یا علی آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا. ہاں کیونکہ یہ وہ واحد سوال ہے قبر کا جہاں پہ علی نے نہیں بولنا، جہاں پہ آپ نے بولنا ہے، ورنہ ہر جگہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے علی موجود ہوں گے. تو اس لیے اس نام کو یا تو ایسے لو جیسے لینے کا حق ہے. یا تو ہم نے تو دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
ان کا راستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اب وہ بھی تو یہی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ کن لوگوں کے دعا مانگ رہے ہیں, وہ کن لوگوں کے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ان سے بڑا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں وہ تو وہ ہیں کہ جنہیں عالین کہا گیا ہے, ان سے بڑا تو کائنات میں موجود کوئی نہیں سوائے ان کے خدا کے. توجہ ہے؟ تو وہ پھر کیونکہ یہ راستہ صراط الذین ہے, کچھ لوگوں کا راستہ ہے. توجہ ہے؟ کچھ لوگوں کے راستے کی دعا ہے. تو پھر کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا وہ حضرات مانگ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم وہ دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ کسی کلاس میں بہت سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں اور استاد اس وقت اپنے بلیک بورڈ پہ, وائٹ بورڈ آج کے دور میں ہے, اس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ وہاں پہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہو الف, اور ساتھ زبان سے ادا کر رہا ہو الف. اب باہر کھڑا ہوا اگر کوئی بے وقوف ہے تو وہ کہے گا استاد پڑھ رہا ہے الف, لیکن اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ کہے گا استاد پڑھا رہا ہے الف. اللہ اکبر, اللہ سلامت رحمہ اللہ آپ کو ذات ہے. ہاں پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. یہ پڑھنے والے نہیں ہیں, یہ پڑھانے والے ہیں. اگر یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں تو یہ تمہیں بتا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. وہ ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہاری ضرورت ہے. ہدایت تمہاری ضرورت ہے جس کے لیے وہ ہدایت کر رہے ہیں. اور اب یہ جتنی دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری دعائیں بھی آپ کو سکھانے کے لیے ہیں. اب اگر کوئی بدبخت آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ علی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ انتا رب العظیم و انا عبدک الضعیف الذلیل, کہ اے میرے اللہ تو میرا عظیم رب ہے اور میں تیرا ضعیف و ذلیل بندہ ہوں, تو خیال رہے یہ علی تمہیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے بات کیسے کرنی ہے. سلامت سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے, یہ آپ کو بتانے کے لیے طریقے ہیں دعا کے کہ اس طرح بیٹھا جاتا ہے اپنے خالق کے سامنے, اس طرح گفتگو کی جاتی ہے اپنے رب کے سامنے. تو یہ گھرانہ تو ہمیں یہاں پہ سکھانے کے لیے آیا ہے. بہرحال دعا انہوں نے بھی ہمیں سکھائی ہے کہ ایسے دعا مانگنی چاہیے. انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے, اور ہمیں بھی کیا حکم ہو رہا ہے. میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب اذا سألک عبادی انی, اے حبیب میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب, تو انہیں کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ اکبر, انہیں کہہ دو کہ میں, اور کتنا قریب ہے. اس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرب الیک من حبل الورید, تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہے. بہت قریب ہے, شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے. لیکن وہ جو ہمارا اتنے قریب ہے اس نے قریب ہونے کے بعد ہم سے گفتگو کی ایک شرط رکھی ہے. توجہ اذان محترم, وہ جو ہمارے قریب ہے اس نے قریب ہونے کے بعد ہم سے رابطے کی, ہم سے گفتگو کی ایک شرط اسی آیت میں رکھی ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت کا نشان 186 ہے. یہ کہہ دینے کے بعد کہ ان بندوں کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں, لیکن کیوں اور کیسے؟ فرمایا اجیبو دعوت الداعی, میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتے ہیں. توجہ 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 اذان محترم, میں ہر ایک کو جواب دیتا ہوں, لیکن شرط کیا ہے؟ پکارنا. جو مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا. جواب ہر ایک کے لیے نہیں, شرط رکھی ہے خداوند عالم نے. اور یاد رہے شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو نتیجہ نہیں آتا. توجہ اذان محترم, مثلا اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے, اس ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے میری آواز بڑی ہو کے آپ تک پہنچنی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں آواز آپ تک پہنچنے کی. پہلی شرط یہ ہے کہ بجلی ہو. توجہ ہے, بجلی ہوگی تو یہ ساؤنڈ سسٹم کام کرے گا, ورنہ اگر وہی نہیں تو 1 نہیں 10 لگا دیجئے, نتیجہ نہیں نکلے گا, آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. اگر بجلی بھی ہو اور بولنے والا نہ ہو, توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, تو پھر بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. یہ دونوں اس کی شرطیں ہیں. بجلی بھی ہونی چاہیے, جب تک شرط نہ ہو اس وقت تک مشروط کا نتیجہ نہیں نکلتا. خداوند عالم فرما رہا ہے میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے وہ پکاریں. اذا دعان, جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا, وہ مجھے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا. اب میرے اللہ تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا رب ہے, ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے جن لفظوں کے ذریعے ہم تجھے پکار سکیں. توجہ اذان محترم, جب ہماری پہچان ہی نہیں ہے, ہماری رسائی ہی نہیں ہے, تو ہے ہمارے قریب, ہم جو قریب نہیں ہیں. ہائے ہائے, تو ہے ہمارے قریب, ہم جو قریب نہیں ہے. تو قریب آنے کے لیے تجھے پکاریں تو کیسے پکاریں؟ وہ لفظ تو ہمارے پاس ہونے چاہیے, وہ طریقہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے پکارا جائے. ہماری اس دنیا کا اصول ہے
یہاں پہ کسی صاحب مقام و مرتبہ کو پکارنا ہو تو اس سے پہلے 10 القابات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہے، صرف عزت اتنی ہے کہ ذاکر حسین ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے ناظم ممبر صاحب جب ممبر پہ تشریف لائے تو میرا نام لینے سے پہلے انہوں نے صاحب کے لہجے استعمال کیے، وہ کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پہ پورا نہیں اترتا، لیکن بہرحال انہوں نے استعمال کیا کیونکہ میں ذاکر حسین ہوں۔ مجھے اس ممبر پہ آ کے ذکر محمد و آل محمد کرنا تھا، تو دنیا کے صاحب مرتبہ سے بات کرنے کے لیے، اسے بلانے کے لیے اس سے پہلے 100 القابات استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو ہمارا رب ہے۔ اب جو اسے پکارنا ہے تو کیسے پکارا جائے؟ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے پکارنے کا۔ میرے اللہ ہم کیا کریں کہ ہمیں وہ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تجھے پکارا جائے۔ تو پھر آواز آئی سورہ اعراف میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسے ان کے ذریعے پکارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ توجہ حضرات محترم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسے ان کے ذریعے پکارو۔ اس سے پہلے کہ اسماء حسنی کے بارے میں چند الفاظ دوستوں کے سامنے عرض کروں، یہاں پہ ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اس آیت کی اسلوب کو سمجھیے گا، لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ احباب؟ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ، اسے پکارو، بہا، ان کے ذریعے۔ توجہ، سمجھ تو یہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وضاحت چاہتے ہیں تو کیے دیتا ہوں۔ میں اگر اپنے بارے میں گفتگو کروں گا تو میں کہوں گا میرا نام باقر نقوی ہے، مجھے اس نام کے ذریعے پکارو۔ توجہ ہے، یہی ہوگا نا، میرا نام باقر نقوی ہے، مجھے اس نام کے ذریعے پکارو۔ خدا یہ نہیں فرما رہا میرے اسماء حسنی ہیں، مجھے ان کے ذریعے پکارو۔ اسلوب پہ غور کریے گا جو اگلے جملے میں ہے۔ میں کہوں گا تو میں کہوں گا میرا نام یہ ہے، مجھے اس کے ذریعے پکارو۔ جناب قبلہ روشن گردیزی صاحب اگر کہیں گے تو یہ کہیں گے ان کا نام باقر نقوی ہے، انہیں اس نام سے پکارو۔ توجہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے، میں اگر کہوں کہ مجھے اگر کسی نے مجلس کے لیے بلانا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، بھائی جان اگر اعلان کریں تو کہیں گے اگر کسی نے باقر نقوی کو بلانا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ آیت یہ نہیں کہ میرے اسماء حسنی ہیں، مجھے ان کے ذریعے پکارو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اس کے اسماء حسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ، اسے پکارو، بہا، ان کے ذریعے۔ لیکن مشورہ دینے والے کا مشورہ کوئی اتنا حسین ہے کہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس مشورے کو اپنا قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس مشورے کو اپنے کلام میں داخل کر دیا ہے کہ اس کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پکارنا ہے تو ان اسماء حسنی کے ذریعے پکارو۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ اسے پکارنا ہے، اسماء حسنی کے ذریعے پکارنا ہے، تو اب یہ اسماء حسنی ہیں کیا جن کے ذریعے اسے پکارنا ہے؟ توجہ توجہ میرے شیعہ سنی دوست جو تشریف فرما ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اسماء حسنی ہیں، اسماء حسنی کے ذریعے پکارو۔ اب یہ اسماء حسنی کیا ہیں؟ اب جائیں علماء کرام کے پاس تو وہ آپ کے سامنے 99 ناموں کی ایک فہرست رکھیں گے کہ یہ اس کے اسماء حسنی ہیں، ان کے ذریعے اسے پکار لیا جائے۔ میرا ایک طالب علم کا سوال ہے، اگر یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ اسماء حسنی ہیں تو پھر اسماء کیا ہیں جن میں سے یہ حسنی ہے؟ اللہ اکبر، توجہ، یا یہ حسنی مبالغے کا صیغہ ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، بڑے آرام آرام سے باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حسنی مبالغے کا صیغہ ہے، انہیں یوں سمجھ لیجئے، یوں سمجھا دیتا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں بڑا اسے عربی میں کہا جاتا ہے کبیر، توجہ ہے، اسی کبیر کے مبالغے کا صیغہ ہے اکبر۔ توجہ ہے، اکبر، اکبر کا معنی اکثر یہ کر دیا جاتا ہے سب سے بڑا، جہاں سب سے بڑا آنا شروع ہو جائے وہاں تقابل ہوتا ہے، سب سے بڑا نہیں، اکبر کا مطلب ہوگا بے مثال بڑا، اللہ اکبر، بے نظیر بڑا۔ توجہ ہے، اسی اکبر کا مؤنث ہے کبرا، توجہ، بے مثال و بے نظیر بڑا مرد اکبر، بے مثال و بے نظیر بڑی مستور کبرا، بائن ہی صغیر کے لیے چھوٹا صغیر، اسی کا جب مبالغہ کیا جائے اصغر، سب سے چھوٹا نہیں، بے مثال کم سن۔ ہائے ہائے، کاش کوئی لفظوں کو سمجھ رہا ہو،
بے مثال کم سن لڑکا اصغر، بے مثال کم سن مستور صغرا، اور یہ کمال حسین کا ہے، سارے بے مثال بھی اسی کے گھر ہیں، سارے بے نظیر بھی اسی کے گھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ بعین ہی جس طرح اکبر ہے، کبرا ہے، اصغر ہے، صغرا ہے، ویسے ہی حسنا ہے۔ حسنا بے مثال اچھے نام۔ تو اگر یہ بے مثال اچھے ہیں تو پھر اچھے کون سے ہیں؟ توجہ اذان محترم، اگر یہ 99 بے مثال اچھے ہیں تو پھر اچھے کون سے؟ چلیں میں اس فلسفے کو، ساری لغت کی بحث کو ہی چھوڑتا ہوں، قرآن مجید کی طرف چلتا ہوں۔ سورہ حشر ہے اور بالکل آخری آیات میں خدا بند عالم نے اپنے کچھ اسماء بیان کیے ہیں۔ وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، توجہ ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے اسماء حسنی بھی ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے اسماء حسنی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خالق و باری و مصور کے علاوہ کوئی اور ہیں جو اسماء حسنی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جو اس مشکل منزل پہ میرے ساتھ شامل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہیں کہ جو اسماء حسنی ہیں، یہ یقیناً اسماء ہیں، بڑے اچھے اسماء ہیں، لیکن اسماء حسنی اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں کہ جن کے ذریعے اسے پکارنا ہے۔ تو اب میرے اللہ وہ اسماء حسنی کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے تجھے پکارنا ہے؟ تو بعید نہیں اس کی آواز آئے گی۔ اگر سب کچھ قرآن میں ہی لکھ دینا ہوتا تو 14 کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ یا جس طرح تقریر علی 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 یا اللہ، جس طرح تقریر کے شروع میں عرض کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ حکم وہ دیتا ہے، تفصیل ان کے گھر سے بیان کی جاتی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے اس گھر نے بتایا ہے۔ اس نے کہا تھا روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے اس گھر نے بتایا کہ کیسے رکھنا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں نہ نمازوں کی تعداد ہے، نہ رکعات کی تعداد ہے، نہ ترتیب نماز ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں سیرت رسول سے ملے گا، سیرت محمد و آل محمد سے ملے گا۔ بعین ہی کہہ تو دیا گیا کہ اسے اسماء حسنی کے ذریعے پکارو۔ تو اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسماء حسنی کیا ہیں؟ قرآن مجید سے تو ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ مصور و غفار و قہار کہنے کے باوجود بھی پھر کہہ رہا ہے کہ اسماء حسنی بھی ہیں۔ تو میرے مولا یہ اسماء حسنی کیا ہیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اسماء حسنی ہم 14 ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جی یا اللہ کے اسماء حسنی، بڑی نواز، اللہ کے اسماء حسنی ہم 14 ہیں، ہمارے ذریعے خدا کو پکارو۔ تو اب جب بھی اسے پکارا جائے گا شرط یہ ہے وہ جواب تب دے گا جب پکارو گے۔ پکارنے کی شرط یہ ہے ان کے ذریعے پکارو، جو ان کے ذریعے پکارے گا اسے جواب بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ان کے ذریعے نہیں پکارے گا اسے نہ جواب آنا ہے نہ اس کے لیے کوئی نتیجہ نکلنا ہے۔ تو اسے پکارنا ہے تو ان کے ذریعے پکارو۔ اور یہیں پہ بات اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ پکارنے کی شرط کہ اسماء حسنی کے ذریعے پکارو، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم سے لے کے تا دم قیامت یہی شرط ہے کہ اسے پکارو اور اسے اسماء حسنی سے پکارو۔ یہ شرط بھی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم بھی پکارے گا تو انہی اسماء حسنی کے ذریعے پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا کوئی نبی پکارے گا تو انہی اسماء حسنی کے ذریعے پکارے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، جب میں نے کہا نا اتنا روئے کہ گڑھے آنسوؤں سے بھرنے لگے، تو اگر معاملہ صرف اس کو ان لفظوں کے ساتھ پکار کے دعا کر لینے کا ہوتا تو شاید پہلے آنسو پہ ہی بات مکمل ہو جاتی۔ توجہ اذان محترم، یہ گڑھے بھرنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ گڑھے بھرے گئے اور پھر جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو پہلا نبی ہے خدا کا اس زمین پر، وہ جو خدا ہے نا وہ کیفیتوں سے بالا تر ہے۔ توجہ ہے، اس پہ رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر جبریل کیسے معافی مانگوں، کیسے معافی مانگوں اس سے؟
تو جبریل نے پلٹ کر کہا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے پوچھ لی ہے تو بتائے دیتا ہوں، وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے نا، ہائے ہائے، وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے انہی کے صدقے سے دعا مانگ، انہی کے صدقے سے معافی مانگ، تو پھر تجھے معافی بھی مل جائے گی، تیری دعا بھی مقبول ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں سے آدم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ وہ دعا ہے جو تمہارے باپ نے مانگنا سکھائی ہے۔ توجہ ہے بنی آدم؟ اللہ، اور جو اولاد باپ کے رستے سے ہٹ جائے وہ باپ کی نہیں رہتی، اس کے بارے میں خدا کو بھی کہنا پڑ جاتا ہے لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے اولاد آدم ہے تو پھر مانگنی یہی دعا پڑے گی کہ ان کے صدقے سے ہماری دعا کو مقبول فرما لیجئے۔